نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سب سے پہلے تو یہ جاننا چاہیے کہ پاکستان لوگوں نے بہت قربانی دے کر اسلام کے نام پر حاصل کیا، اور یہی وہ چاہتے تھے کہ یہاں پر وہ سکھ کا سانس لیتے ہوئے اسلامی تعلیمات پر عمل کریں، اپنی ذاتی زندگیوں میں بھی اور اپنی معاشرتی اور سیاسی زندگی میں بھی۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت سے یہ مقصد ان کو ملک کی شکل میں تو حاصل ہو گیا، لیکن اس میں جو کام ہونا تھا وہ نہ ہوا، اور اس کے بہت سے اسباب ہیں، وہ کبھی اور ڈسکس کیے جا سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، اور سب کی اس میں رائے بھی لی جا سکتی ہے۔ لیکن ان سارے اسباب کے باوجود ہوا یہ کہ ملک تو مل گیا، لیکن جو اصل مقصد تھا وہ حاصل نہ ہوا، اور جو حکومت میں لوگ رہے وہ اپنی نااہلی اور اسی طریقے سے بدنیتی کہہ لیجئے کسی درجے میں، اور اسی طرح دین سے ناواقفیت، اب وہ اس کو ایک ملکیت کے طور پر استعمال کرنے لگے اور اپنے اپنے ذاتی مفادات کے مطابق چلانے لگے، جس کو جیسا موقع ملا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ وہ سارے لوگ کے جو گویا بیٹریڈ فیل کرنے لگے، جن کو یہ احساس ہوا کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا، جس مقصد کے لیے ان کو یہاں لایا گیا اور جس کے انہوں نے جانیں لگائیں، مال لگایا، خاندان کے خاندان ختم ہو گئے، اتنی نوکریاں، اتنی جائیدادیں چھوڑی، تو حاصل اس سے کچھ نہ ہو سکا۔ ایک تو فطری ری ایکشن اور جذباتی پن وہاں سے آیا۔ پھر یہ ہوا کہ حکومت میں جو لوگ رہے انہوں نے ایک سسٹم برقرار رکھا فیوڈل لارڈز کا، اسی طریقے سے یہ وڈیروں کا اور جاگیرداروں کا۔ اس کے نتیجے میں وہ طبقاتی سلسلہ جو چلتا رہا، نتیجہ یہ ہوا کہ آپ دیکھیے کہ اکثریت ملک کی 60 سے 70% لوگوں کی ان غریب لوگوں پر مشتمل ہے کہ جو کسی نہ کسی کے زیر نگیں ہیں۔ گویا چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ہم نے غلام بنا دیا ان لوگوں کو۔ اب ان کی بنیادی ضرورتیں پوری نہیں ہوتی، کھانا پینا، گھر سنبھالنا، کیونکہ سمجھ میں یہی آیا کہ اگر ان کو آزاد چھوڑا اور ان کو بہت کچھ حاصل رہا، معاشی طور پر آسودگی رہی، تو انہوں نے تو مطالبہ کرنا ہے کہ بھائی جس لیے ملک بنایا تھا وہ تو کرو۔ تو اس کے لیے بہت آسان طریقہ یہ سمجھ میں آیا کہ لوگوں کو دوسرے مسائل میں الجھاؤ، اور یہی طریقہ رہا ہے حکمرانوں کا۔ جب وہ دنیا میں اپنی طاقت کو نافذ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کبھی تو جبر استعمال کرتے ہیں، اور کبھی ظاہری جبر نہ ہو تو ایسا جبر ہو کہ جو نظر نہ آتا ہو، اور لوگوں کو ان کے کاموں میں الجھا دو، ان کی بنیادی ضرورتوں میں لگا دو۔ چنانچہ دین پیچھے ہو گیا، اور زیادہ اہمیت اب کھانے پینے کی، اتنا ظلم کا نظام قائم کیا گیا کہ لوگ انصاف کے لیے تڑپتے ترستے رہے۔ خود وہ سارے لوگ کہ جن کو نافذ کرنا چاہیے، یعنی پولیس کے اہلکار ہوں، انہوں نے، اور عدلیہ اسی طرح سے، انہوں نے باقاعدہ اس سسٹم کو سپورٹ کیا اور اپنے اپنے کاموں میں لگے، اپنی اپنی دنیا بناتے رہے۔ یعنی استثناءات ہر جگہ ہوں گے، لیکن عمومی رجحان یوں ہی رہا کہ جس کا جو بس چلے کھاؤ، لوٹو، جس کا جیسے داؤ چلے چلاؤ۔ تو جب آپ انصاف نہ دیں 60-70 سالوں میں، لوگوں کو بنیادی ان کی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے کھانا پینا، نوکری، گھر، رہائش وغیرہ کا بندوبست نہ کریں، امن امان نہ ہو، دین کی بنیادی ان کی تعلیمات نہ ہو، اسکول و کالج کا کوئی نظام ایسا نہ ہو کہ جس کو معیاری کہا جا سکے، تو اس کے نتیجے میں تو یہ سب کچھ ہونا تھا۔ صحت کے معاملات میں ڈاکٹر انجینئر بنے اور وہ سارے لوگ کھپ نہ سکے اور دوسرے ممالک میں ان کو جانا پڑے۔ یعنی آپ نے کسی جہت سے بھی ملک کے اندر 70 سالوں میں ان حکمرانوں نے کچھ کر کے نہیں دکھایا۔ اور ایک طرف تو یہ مسئلہ پیدا ہوا، تو آپ کی عوام ایسی ہی ہے کہ جس میں یہ جوش فطری طور پر ہونا تھا، اس لیے کہ وہ ایک جذباتی طبقہ تھا کہ جو پاکستان حاصل کرنا چاہتا تھا اسلام کے نام پر، اور ان کے ساتھ چونکہ دھوکہ ہوا تو ان کے جذبات اور زیادہ مجروح ہوئے۔ اب وہ اعتماد کرنے پر بھی تیار نہیں کسی پر۔ علماء کرام کو سائیڈ لائن اس لیے کرنا پڑا کہ اگر وہ ساتھ رہتے اور ساتھ لے کر حکومتوں میں چلائے جاتے تو مسائل پیدا ہوتے۔ تو آپ دیکھیے مستقل کبھی بھی پاکستان میں علماء کی حکومت نہیں بن سکی، کبھی بھی رائٹ ونگر اس طور پہ نہیں آ سکے کہ ان کی اکثریت ہوتی۔ کچھ کا ذوق مزاج ہو سکتا ہے نام لیے جا سکیں، لیکن
عمومی طور پر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ ایک مائنورٹی طبقہ کہ جو ملک میں سیکولرزم چاہتا تھا اور ان میں اسٹیٹ اور عوام کے درمیان یہ فرق رکھنا چاہتا تھا کہ اپنی ذاتی زندگی میں تم جو چاہو کرو لیکن اسٹیٹ ہم سیکولر کر دیں تو ٹھیک ہے، وہ تو بھلا ہو کچھ علماء کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے متفقہ طور پر اس طرح کے کام کرنے کی توفیق دی، اور اس میں کچھ حکمرانوں سے اللہ نے کام لے لیا، اللہ یہ ان کے نامہ اعمال میں بڑھا چڑھا کر ان کو اس کا اجر عطا فرمائے کہ ایک ضابطہ بن گیا، اسلامی قانون بن گیا، آئین جسے کہتے ہیں وہ۔ ورنہ تو اب تک یہ ملک یعنی مغربی ممالک کو بھی اپنی سیکولرزم کی پیروکاری میں بہت پیچھے چھوڑ چکا ہوتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کرم فرمایا اور وہ چھوٹا سا طبقہ جو تھا بہرحال باوجود اپنی ساری کوششوں کے بہت کچھ کر تو نہیں پایا، لیکن ایک نظام میں اس نے دراریں بہت ڈالی، اور اب بھی کوششیں ان کی۔ ان میں ایک مسئلہ پیدا انہوں نے کیا قادیانیت کے حوالے سے کہ اس ملک میں قادیانیوں کو بھی بہت آسانی کے ساتھ گنجائش دی جائے۔ ظاہری بات ہے کہ یہ ختم نبوت پہ پورا ایک نقب تھا جس کے اوپر پوری کوشش کرنا ضروری تھی، تو علماء کرام نے متفقہ طور پر کی، جبکہ حکمران اس حوالے سے چلتے رہے اور چلاتے رہے کیونکہ ان کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو تقسیم کر کے رکھو، لہٰذا مدارس کا کوئی ایسا نظام نہیں بنایا گیا کہ ملکی سطح پر کوئی ایک یونیفائڈ قسم کی کوئی آرگنائزیشن ہوتی، کوئی کاؤنسل ہوتی فقہا کی، علماء کی، بلکہ یہ کیا کہ ہر طبقے کے لیے ان کے اپنے اپنے ادارے خود چلائیں، جہاں ضرورت ہو کبھی کوئی گورنمنٹ نے بہت احسان کرتے ہوئے کوئی زمین دے دی، اب آپ چندہ کر کے اس پہ بنائیے اور چلائیے۔ تو علماء کو ظاہری بات ہے چونکہ آپ پہلے ہی سائیڈ لائن کر چکے تھے سیاسی پورے منظرنامے سے، تو انہوں نے اس موقع کو غنیمت جان کے علم ہی کی طرف توجہ کی جو ان کا اصل کام ہے۔ پڑھنا پڑھانا ہی ان کا اصل کام تھا جس پہ وہ لگے رہے، اور وہ سلسلہ چلاتے رہے۔ اس کا بڑا فضل اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا یہ ہوا کہ اس طرح سے دین کی وہ شکل محفوظ رہی جو 1400 سال سے چلی آ رہی ہے، کم از کم کتابوں میں اور مدارس میں علماء کے درمیان اور طلباء کے درمیان۔ عوام الناس کو تو بعد پہلے ہی سے سر سید احمد خان اور اس طرح کے لوگوں کی وجہ سے ہو ہی چکا تھا، علم اور اہل علم سے انہیں دنیاوی تعلیم کی طرف لگا کے تو گنتی کے چند ملک کے بدحال طبقے کے لوگ جو معاشی طور پر کمزوری میں ہو، ان کو ذوق شوق ہو بھی تو وہ آ کے کیا کریں گے، تھوڑا بہت پڑھ لیں گے۔ اور وہ یہی ہوا کہ ایسے آپ جید علماء بھی نہ نکال سکے اور نظام بھی ان کے حساب سے چلتا رہا، تو یہ بھی مطمئن۔ اور حکومت کو یہ آسانی رہی کہ مختلف طبقے ہیں، ایک دوسرے کے خلاف خود ہی روک لیا کریں گے، چلنے نہیں دیں گے، حکومت کے خلاف کوئی بات نہیں ہو سکے گی، آپس میں ان کو رکھو اس مختلف دائروں میں بانٹ کے، خانوں میں بانٹ کے۔ اور ادھر جو لوگ ان سے متاثر ہوں بھی تو ان میں کوئی بہت زیادہ صلاحیت نہ رہ جائے، وہ بہت آگے نہ جا سکے، ان کے لیے بھی کوئی ایسا انتظام نہیں تھا، چنانچہ وہ فارغ ہو کے ایک مسجد کی امامت ہی کر سکتا تھا، خطابت کر سکتا تھا، جمعہ پڑھا لے، بس جمعے میں لوگوں کے آنے کا اپنا وہی ایک طریقہ ہے، اس میں باتیں بھی کیا کر سکتے ہیں۔ تو جس طرح کے لوگ تھے وہی طرح گفتگو کچھ ادھر ادھر کی ہو جاتی۔ غم و غصہ بہرحال موجود تھا عوام میں بھی، اور اسی طرح ان طلباء میں بھی اور ان علماء میں بھی، اور ہونا چاہیے تھا کہ جس کے لیے ان کو یہ ملک میں قربانی دے کر محنتیں کر کے یہاں آیا بسایا اور لایا گیا، اس کے بالکل برخلاف یعنی نظام ایسا کہ آپ 50s میں اور 60s میں پاکستان میں شراب پی جا رہی ہوتی تھی، یعنی آدمی حیران ہو کے یعنی اس پہ اور اوپنلی ڈسکشن ہوتا تھا ایوب خان صاحب کے زمانے میں اور لوگوں کے زمانے میں۔ اب ان میں کس کا کیا کنٹریبیوشن ہے وہ تو ہم کسی کے بارے میں فیصلہ نہیں کر سکتے، سب نے بہت سے اچھے کام بھی کیے ہوں گے، بہت سے برے بھی کیے ہوں گے۔ بہرحال یہ جو لوگ بھی تھے اللہ سب پر اپنا کرم فرمائے اور ان کی کوتاہیوں کو معاف فرمائے، اور اگر بدنیتی تھی تو اس کا ان کو جیسا کہ ان کے شان ہے ان کے ساتھ معاملہ فرمائے، اس کی تو خیر کیا کہہ سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں حتمی نہیں ہوتی ہیں، کوئی ایگزیکٹلی باتیں لکھی نہیں جا سکتی ہیں، جس کے تحت ہوا بس اس کا اللہ خود فیصلہ فرمائے۔ ہمارے
کسی کو لان تان کر دینے سے اس بیچارے کا کیا یعنی فائدہ کیا ہو جائے گا ہمارا، یا ان کا نقصان ہوتا ہو تو اس سے ہمارا کیا فائدہ. بہرحال اللہ فضل فرمائے. علماء نے لیکن ایک کام یہ کیا کہ اس پورے عرصے میں اپنے طور پر وہ علم سکھاتے سیکھتے تو رہے ساتھ ساتھ، لیکن ایک یہ سلسلہ رکھا کہ گورنمنٹس کو زیادہ کچھ کہتے نہیں تھے. اسی لیے اس پہ بھی لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ علماء ہر دفعہ جو ہے وہ جو بھی حکومت ہوتی ہے اسی کے ساتھ ہو جاتے ہیں. نہیں، ساتھ نہیں ہوتے، کسی کے بھی ساتھ نہیں ہوئے، لیکن جس کی حکومت ہوتی تھی اسی کے حق میں دعائیں کرتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر ان کے خلاف کچھ بھی کہیں گے، ان کے اوور آل زیادہ باتیں کریں گے تو لوگ جذباتیت کی طرف مائل ہوں گے. اور پہلے ہی سے فرسٹریٹڈ ہے، تو فرسٹریٹڈ لوگوں کو اگر وہ بھوکے بھی ہوں، انصاف بھی نہ ملا ہو، ان کے ساتھ اور بھی بہت سارے مسائل ہوں، تعلیمی طور پر بھی وہ ذرا کمزور ہو، تو ایسے لوگ سوائے ری ایکشن میں غلطی کرنے اور جہالتیں کرنے کا اور کچھ نہیں کریں گے. چنانچہ انہوں نے ان عوام کو کبھی مشتعل نہیں ہونے دیا، نہ کیا. اسی لیے باوجود اس کے کہ پاکستان میں قادیانی بھی اور شیعہ بھی مائنورٹی رہے اور بہت کم تعداد میں رہے، کبھی سڑکوں پہ ری ایکشن میں نہیں نکل کے آئے. تا وقتے کے پھر لیٹ 80s اور 90s میں وہ سپاہی صحابہ وغیرہ بنی، وہ تو ایک سلسلہ ہوا جو کہ ظاہری بات خود ایجنسیز کا اس میں کیا ہاتھ ہے وہ سب اپنی جگہ. اور لیکن یہ کہ عموماً علماء نے اس طرح کے کاموں کو پسند نہیں کیا، تمام مکاتب فکر کے. تحریک لبیک پاکستان، یہ بھی اب بہت بات کی چیز ہے، یہ بھی اس میں بہت کچھ لوگوں کا ہاتھ ہے، وہ اپنی جگہ. لیکن نہ بریلوی مکتب فکر، نہ دیوبندی، نہ سلفی اہل حدیث مکتب فکر، ان تینوں نے، اسی طرح شیعہ حضرات نے بھی عام طور پہ کوشش یہی رکھی کہ ملک کی مفاد میں یہی ہے کہ اس طرح کی سیاسی باتوں کو، اختلافی باتوں کو نہ اٹھایا جائے. قادیانیوں کے خلاف سب متفق تھے، اور اصل مسئلہ یہ توہین رسالت کا ہے. یہ سارا سلسلہ ہے ہی اس لیے کہ قادیانیوں کی ہرزہ سرائی کو روکا جائے، کیونکہ وہ جس تیزی کے ساتھ ملک میں کام کر رہے تھے اور پھیلا رہے تھے، اور ان کی پوری مشنری، اس کے لیے بہت اہم تھا کہ ایسا کوئی قانون ہو جو باوجود اس کے کہ اس میں بریلوی بھی اور دیوبندی بھی اور جماعت اسلامی بھی اور دیگر جتنی بھی جماعتیں ہیں پاکستان میں، یہ سب حنفی فقہ کو فالو کرتی ہیں. اہل حدیث علماء ایک استثناء ہے، اور اس معاملے میں اہل تشیع بھی احناف کے ساتھ ہی ہیں غالباً. تو اب میجورٹی جس ملک کی حنفی فقہ کے مطابق فیصلہ کرتی ہو، فتویٰ دیتی ہو، اس کے مطابق تو یہی ہونا چاہیے تھا کہ غیر مسلموں کو اگر وہ توہین رسالت کرتے بھی ہوں تو ان کو سزا موت کی نہ دی جائے. لیکن اس کے باوجود امام شافعی، امام احمد، امام مالک کی رائے کے مطابق یہ فتویٰ اور یہ اتفاقی مسئلہ پاکستان میں نافذ کیا گیا، اس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے کہ اس کے نتیجے میں قادیانیوں اور ختم نبوت کے خلاف ان کی ساری کارروائیوں کو روکا جا سکے. تو یہ سلسلہ تو وہاں سے چلا تھا. اگر وہ اسی ترتیب پر چلتا جیسا کہ اس کو بنایا گیا، اور شروع میں اس سے کوئی مسائل بھی نہیں ہوئے بلکہ بہت اچھا رہا سلسلہ، اس لیے یہ لوگ اکثر ہجرت کر کے نکل گئے، اپنے ہی آقاؤں کی گود میں جا کے بیٹھے جرمنی اور برطانیہ میں. یہاں ان کا بڑا کام ہے اور بہت بڑے پیمانے پہ ہے. یعنی اس وقت سے یہ لوگ ٹی وی چینل چلا رہے کہ جب لوگ ٹی وی، پرائیویٹ ٹی وی کا شاید پاکستان کا بھی دوسرا چینل نہ بنا ہو پی ٹی وی کے علاوہ. اتنا مال پیسہ ان لوگوں کے پاس ہے. ہمیں خود بہت کچھ آفر ہو چکی ہے، جب وہ پہلی دفعہ یہاں آئے تھے تو سب کو تبلیغ کرتے ہیں تو بہت کچھ آفر کرتے ہیں. خلاصہ یہ کہ جن کے لیے بنا تھا اس سے بڑا فائدہ ہوا، اور وہ یہ ہوا کہ ملک میں اس پوری تحریک کی گویا موت واقع ہو گئی، اور یہ کچھ کر نہ سکے پاکستان میں. وہاں ان کا دم نہیں چل سکا، بات نہیں چل سکی، کیونکہ یہ تبلیغ سے اس کے رک گئے. اور اس بات کا تذکرہ کرنا ہی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی اور بھی نبی ہے علی الاعلان، یہ خود چونکہ توہین رسالت ہی کے اندر شامل ہوا تو یہ کام رک گیا، اور اس کے فوائد ہوئے الحمدللہ، برکتیں ہوئی. لیکن ظاہری بات ہے کہ لوگوں کو جب تک ساتھ ساتھ ایجوکیٹ نہ کیا جائے، اور اسی طرح ان کی اخلاقی تربیت کے ساتھ ساتھ ان کی معاشی ضروریات کو پورا نہ کیا جائے، وہی غلطی جو طالبان سے پہلی مرتبہ ہوئی کہ لوگوں کا پیٹ بھرا نہیں اور ان پر سزائیں نافذ کر دی. تو ایسے تھوڑی شریعت چلتی، پہلے لوگوں پر طریقے سے کھلا پلا کے ان کے بنیادی مسائل کو حل کیا جاتا ہے، ان کی ضرورتوں کو پورا کیا جاتا ہے. خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد جو لوگ ایمان لائے تو آپ نے جتنا مال تھا اکثر ان لوگوں کو دیا، 100 اونٹ دیے اور بڑی تعداد میں دیے. وہ اس لیے دینا پڑا، اور طریقہ یہی ہے
کہ اس سے تالیف قلب ہو، ان کی ضروریات پوری ہوں گی تو کچھ آرام سکون سے بیٹھیں گے، کچھ بات سننے کے لیے تیار ہوں گے۔ میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں کہ ہمارے چونکہ گھر ہمارے والد محترم اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے، ان کا یہ طریقہ، یہ فکر رہی کہ گھر رکھا تو ایک اچھے علاقے میں، کہ بڑی صاف ستھرے علاقے میں، لیکن اس کے بالکل سامنے فیڈرل بیریا کا بلاک 4000 گز کے جہاں گھر ہوتے، پھر ایک کارنر والا 1200 گز کا، آدھے میں چچا کا تھا آدھے میں ہمارا، اور ابا پی آئی اے میں تھے تو بہت تنگی سے گزارا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے کہا کہ بچوں کا علاقہ جہاں وہ رہتے ہیں وہ صاف ستھرا، اچھا پڑھا لکھے لوگوں کا ہونا چاہیے، لیکن اس سے دلوں میں کبر، بڑائی، احساس اپنے بارے میں نہ آنے لگے، تو رکھا اس کو ایسی جگہ، الحمدللہ یہ اللہ نے تکوینی طور پر ایسا انتظام فرمایا کہ بالکل روڈ کے اس طرف موسیٰ کالونی، بیچ میں بڑی ڈبل روڈ ہے، اور اس طرف ہمارا گھر، اور اس طرف بھی مسجد تھی اور اس طرف بھی مسجد تھی، لیکن ابا کا حکم یہ تھا کہ ساری نمازیں یہاں پڑھی جائیں گی، تو وہیں ایک مسجد بنائی جس کی تعمیر میں ابا صدر وغیرہ اس کے رہے، نگران وغیرہ، اور وہیں ہم جاتے تھے، بہت چھوٹی سی مسجد، اور وہیں پہ حفظ وغیرہ کرایا، وہیں پہ تراویح وغیرہ پڑھاتے تھے بچپن میں، تو یعنی وہ ہماری مین مسجد رہی۔ تو ادھر غریب غربا وہاں سے ان سے تعلق رہتا تھا، وہ آتے تھے کبھی پانی کے لیے اور کبھی کچھ پیسوں کی جو بھی ضرورت ہوتی ہو، تو اس میں ان لوگوں کو کبھی کام وام کرنے والیوں کو بھی اور دیگر لوگوں کو بھی نماز کی ہم تلقین کرتے تھے، تو یہ ان لوگوں کی طرف سے جواب یہ ہوتا تھا کہ بھائی نماز تو آپ لوگ پڑھے، اللہ نے آپ لوگوں کو بہت دیا، ہمیں دیا کیا اللہ نے؟ دیکھو یہ غربت اور تنگی اور تنگ دستی لوگوں کو کفر میں ڈال دیتی ہے، اس کی سے پناہ بھی مانگنی چاہیے۔ تو اگر لوگوں کو انصاف نہ ملتا ہو، کئی لوگ ایسے ہیں کہ جنہوں نے بتایا کہ بھائی ہمارے یعنی یہاں کراچی میں فلاں میری بیٹی جو ہے وہ فلاں کے پاس گروی رکھی ہوئی ہے، شادی شدہ بھی نہیں ہے۔ آپ حیران ہو جائیں کہ یار اس ملک میں اس طرح سے چلتا ہے۔ ایک خاتون نے آ کے، بہت بوڑھی اب ہو گئی تھی، تو کہنے لگے کہ بیٹا وہ بچپن سے ہماری اماں سے پڑھتی تھی، تو کیونکہ پھر میں بھی بعد میں مسجد میں درس ورس کرتا تھا تو اس حوالے سے اس کو اندازہ تھا، تو اس نے آ کے کہلوایا، امی سے پوچھوایا، پھر مجھے الگ سے بھی بیٹھ کے بات کی کہ بیٹا ساری زندگی ہم جو ہے وہ جانتے نہیں تھے، ان جہالتوں میں پڑے ہوئے تھے، ایسے ایسے ظلم ہمارے ساتھ ہوئے، ایسے ایسے گناہوں میں ہم پڑے رہے ہیں کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے اور پھر انصاف نہ ملنے کی وجہ سے لوگ بالکل عجیب و غریب ہو جاتے ہیں، پھر ان کو جہاں جو اپنی فرسٹریشن نکالنے کا موقع ملے وہ کرتے ہیں، اور اس کا ہم نے خود آج دیکھا نا 2-3 دن سے، جس چیز میں فرسٹریشن ہے اس کا اظہار ہمارے لوگ کیسے کرتے ہیں۔ صفی صاحب کی گفتگو دیکھیے، آسٹریلیا میں جی پی ہیں ماشاءاللہ، بچے اچھے پڑھ رہے ہیں، اچھا کھا پی رہے ہیں، کوئی ٹینشن نہیں ہے، 20 سال سے 25 سال سے 30 سال سے ڈاکٹر بنے ہوئے اتنے سال ہو گئے، عافیت سے رہ رہے ہیں، لیکن اب بھی فرسٹریشن اور غصے کا، غم کا اظہار ایسے کرتے ہیں کہ اگر ان کو ابھی موقع مل جائے تو سب کو فارغ کر دیں، یعنی اس فورم پہ جتنے لوگ ہیں انہیں کو پہلے فارغ کر دیں، حکومت کی تو بات دور کی ہے۔ اور ان کے ہمنوائی میں کچھ خواتین کو بھی جذبات، آپ دیکھیے، اندازہ ہوتا ہے کہ کتنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ انسان پر کرم فرمائے کہ آدمی نفس کا تزکیہ نہ کرے تو کہاں سے کہاں ہو جاتا ہے، شیطان کے چکر میں پڑ جاتا ہے، اچھے نام سے ہی صحیح، اور دونوں کے جذبے پہ ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، ان کا بھی جذبہ بہت قابل قدر ہے، ان کا بھی، لیکن اس جذبے کا کیا کیا جائے، وہ بھی وہاں پہ بھی تو جذبہ قابل قدر ہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پہ نثار ہو رہے ہیں، اور ان کو جان دینے میں بھی کچھ نہیں، تو وہی کام تو آپ بھی کر رہے ہیں۔ تو بہت سارے اسباب ہیں، ان میں سے اصل یہی ہے کہ اصلاً اس نظام کو روکنا ضروری ہے۔ تو علماء کرام نے جو اس سلسلے میں کوششیں کی ہیں، جس طرح اس کو چلنے دیا ہے، اور ہم اس کو پوری طرح سپورٹ کرتے ہیں، اس قانون توہین رسالت کو، اس کے نتیجے میں بہت خیر ہے اور یہ رہنی چاہیے۔ رہی یہ بات کہ اس کی امپلیمنٹیشن صحیح طریقے سے اگر حکومتیں کریں تو دیکھیے حالات بہت بہتر ہو جائیں گے، لوگوں کو طریقے سے پڑھایا، سمجھایا، سکھایا جائے تو حالات بہتر ہوں گے، اور یہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کہ ہر جہت سے کام نہ ہو، بنیادوں پر بھی کام ہو، آگے بھی کام ہو، حکومتوں کو بھی سمجھ میں آئے کہ کچھ کام کرنا ہے، اور اس سے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ علماء کرام کیوں مسجد کے ممبروں سے حکمرانوں کے خلاف بات نہیں کرتے، پڑھے لکھے علماء، سمجھدار علماء ایسا نہیں کرتے، جذباتی جنگلی قسم کے لوگ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں نقصان ہوتا ہے، جو مولوی ٹائپ ہیں بیچارے، کیا کیا جائے۔ آپ اندازہ لگائیے کہ شہروں میں علماء بھی موجود نہیں ہیں مسجد سنبھالنے کے لیے، اس لیے کہ جو رویے ہیں لوگوں کے وہ اس قابل چھوڑتے نہیں کہ آپ مسجد میں
جب چاہو کان پکڑ کے نکال دو، جب چاہو بلا لو، آج اتنی دیر بجے ہوگی، ارے کوئی طریقہ ہے وہ وہاں کے یہاں پر بھی یہی رویہ ہے لوگوں کا، علماء کے ساتھ، مسجد کے ائمہ کے ساتھ۔ کمیٹی والے تو فرعون بن کے رہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، اس قدر ظلم ہے کہ اتنی چھوٹی چھوٹی سی باتوں پر علماء کے لیے مصیبت کی ہوتی مسجدوں میں۔ تو یہاں ہم چونکہ والنٹری کام کرتے ہیں تو تھوڑی اکڑ کے ساتھ رہتے ہیں، باقیوں کا تو سب کا حال یہ ہے کہ تلوار کی نوک پہ پڑے ہوئے کہ کبھی بھی نکال دیے جائیں گے، اور نکال دی جاتے ہیں، کتنوں کو نکال دیا گیا بالکل چھوٹی چھوٹی باتوں پر۔ یہ پڑھے لکھے ڈاکٹر انجینئر ٹائپ کے لوگ ہیں جو کمیٹی چلا رہے ہیں، ان میں جو فرعونیت ہے کوئی فرق نہیں ہے اس میں، وہی حکومت اپنی سمجھتے ہیں۔ تو میں کبھی کبھی کہتا ہوں کہ ان لوگوں کو رہنے دیجیے کہ یہ منصور بن جائیں اور ہم جو ہے امام احمد بنے رہے، یہ مامون بن جائے اور امام ابو حنیفہ بن جائے، اور ہم امام احمد بن حنبل کے راستے پر رہیں، یعنی اہل علم۔ تو اس سے ان کو تسلی دینے کے لیے کہ بنانے دیں، ان کو اپنی حکومتیں چلانے دیں، شریعت کی پابندی کے ساتھ کام ہوتا ہے۔ بہرحال اللہ اپنا کرم فرمائے۔ بہت ساری وجوہات ہیں اس میں، کیا کیا آدمی کہے، کیا کیا کرے، لیکن اصلاح کیسے ہو اس پہ بات ہونی چاہیے کہ اب کیا کیا جا سکتا ہے، وہ اصل ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہر ایک اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط کر کے علم سیکھنے سکھانے پر، نفس کے تزکیے پہ کام کرے، اور چراغ سے چراغ جلائے اس فکر میں نہ پڑے۔ مسئلہ سارا ہے کہ ہم اتنے بڑے بڑے خواب دیکھتے ہیں کہ پورے ملک کو ایک دم سے سب کو سیٹ کر دیں گے۔ بھائی چھوٹے طریقے سے شروع کرو، اپنے اپنے دائروں میں کام کرو، علمی کام بھی ہو، عملی کام بھی ہو، لیکن یہ آہستہ آہستہ اپنے اپنے محلوں میں، اپنے بچوں میں۔ ہم نے اپنا جو مدرسہ شروع کیا تھا ادھر، فیملی کا مدرسہ، یعنی فیملی اورینٹیڈ ہوتا ہے، اس لیے کہ والدین کی شرکت ضروری ہے۔ ہفتے میں ایک دن خالی 2 گھنٹے، اس میں ماشاءاللہ اب تقریباً جو ہے وہ 250 بچے ہیں، 60-70 اس میں والدین ان کے ہوتے ہیں، تو سیکھ رہے ہیں سب لوگ۔ کچھ بھی نہیں ہے، ظاہری بات ہے، لیکن ایک کوشش ہے 60 بچوں سے شروع کر کے۔ اور یہ تو ہم پبلک کرتے نہیں کہ یہ عوام الناس کے لیے ہے نہیں، اوپن نہیں ہے سب کے لیے، کیونکہ والنٹری ہے تو لوگ آنا تو چاہتے ہیں، لیکن مسجد میں ایک تو جگہ ہمارے پاس بہت نہیں ہوتی، دوسرا یہ کہ اس میں شرط یہ ہے کہ والدین میں سے ایک کو وہاں ہونا ضروری ہے، تاکہ وہ یا تو والنٹیئر کرے، اور پڑھنا پڑھانا سب کو ضروری ہے۔ اور جو نہیں آ سکتے ان کو ہم کہتے ہیں یتیم بچوں کے لیے نہیں ہے، یعنی ان کے ماں باپ گویا مر ہی گئے، جو اپنے لیے 2 گھنٹے بچے کے لیے نہیں نکال سکتے، تو ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر نہ کریں، اپنی فکر میں لگے۔ تو ان کو نہیں لیتے تو وہ نہیں آ پاتے، بہت سے لوگ، کسی کی نوکری کا مسئلہ ہے، کسی کا، ان کو تو اور بہت سارے ادارے چلے جائیے جہاں جا سکتے ہو، یہاں نہیں، اس لیے کہ یہ رسپانسبلٹی ہے بہت بڑی، اور یہ خالی کورس کرا کے بچوں کو چھوڑنا نہیں ہے، گھر کا ماحول تبدیل کرنا ہے، ٹریننگ ہے۔ تو اس میں بہت پرتشدد ہوں میں اس معاملے میں کہ والدین اگر نہیں آتے تو بچوں کی چھٹی، بچے بھی نہیں آتے، یعنی نکال دیتے ہیں گھر سے 2 دفعہ کے بعد، بالکل بغیر نوٹس کے، بغیر پرائر پرمیشن کے۔ تو چھوٹے چھوٹے دائروں میں کیجیے کام، اپنے اپنے دائرے میں سکھائیے، پڑھائیے، بتائیے، تو دیکھیے اس سے کتنا چلے گا۔ چھوٹی چھوٹی مسجدیں ہوں، محلے کے لوگ ہوں، اس طرح گراس روٹ پہ کام کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سب پر کرم فرمائے۔